السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ادراک ٹی وی۔ ناظرین کرام، دیکھا گیا ہے کہ آج کے اس مادہ پرستی کے دور میں دعا کو پس پش ڈال کر اسباب کی اہمیت پر زور ڈالا جاتا ہے اور اس کو اسلام و شریعت کے اعتبار سے بھی ٹھیک سمجھا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ سورۃ نمل آیت نمبر 62 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور زمین پر تمہیں عزت و حرمت کے مقام کون عطا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ سورۃ مومن آیت نمبر 60 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، ضرور وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں دو باتیں خاص طور پر قابل توجہ ہے۔ ایک یہ کہ اس آیت میں دعا اور عبادت کو ایک دوسرے کے ساتھ مترادف الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دعا عبادت ہے۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے دعا نہ مانگنے والوں کے لیے گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں کہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ سے دعا مانگنا عین تقاضۂ بندگی ہے، اور دعا سے منہ موڑنے کے معنی یہ ہیں کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہے، اس لیے اپنے خالق و مالک کے آگے اعتراف و عبودیت کرنے سے کتراتا ہے۔ یہاں یہ عقدہ بھی حل ہو جاتا ہے جو اکثر ذہنوں میں الجھن ڈالتا ہے۔ لوگ دعا کے معاملے پر اس طرح سوچتے ہیں کہ جب تقدیر کی برائی اور بھلائی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ اپنی حکمت سے جو فیصلہ کر چکا ہے وہی کو کچھ ہو کر رہنا ہے، تو پھر ہمارے دعا مانگنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے دعا مانگنے کا حاصل کیا ہے؟ یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے جو آدمی کے دل سے دعا کی ساری اہمیت نکال دیتی ہے۔ اس باطل خیال میں مبتلا رہتے ہوئے اگر کوئی دعا مانگے بھی تو اس کی دعا میں کوئی روح باقی نہیں رہتی۔ قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیات اس غلط فہمی کو دو طریقوں سے دور کرتی ہے۔ ایک، اللہ تعالیٰ صاف بالفاظ صریح فرما رہا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس نے ہماری طرح معاذ اللہ خود اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہوں۔ بندے تو بلا شبہ اللہ کے فیصلوں کو ٹالنے اور بدلنے کی طاقت نہیں رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ خود یہ طاقت ضرور رکھتا ہے کہ کسی بندے کی دعائیں اور التجائیں سن کر اپنا فیصلہ بدل دے۔ دوسری بات جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دعا خواہ قبول ہو یا نہ ہو، بہرحال ایک بہت بڑے فائدے سے وہ کسی صورت بھی خالی نہیں جاتی، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کر کے اور اس سے دعا مانگ کر اس کی اکائی اور بالادستی کا اعتراف کرتا ہے اور اپنی بندگی اور عاجزی کا اقرار کرتا ہے۔ یہ اظہار عبودیت خود عبادت ہے، بلکہ جان عبادت ہے، جس کے اجر سے بندہ کسی حال میں بھی محروم نہیں رہتا۔ ناظرین، دعا کی اہمیت کو اس واقعہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں جو قرآن مجید میں دو جگہ بیان ہوا ہے، سورۃ آل عمران اور سورۃ مریم۔ سورۃ مریم آیت نمبر 2، 3، 4، 5 میں ارشاد فرماتا ہے، یہ ذکر ہے تیرے پروردگار کی اس مہربانی کا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جب اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے، میری بیوی بھی بانجھ ہے، پس تو اپنے پاس سے وارث عطا فرما۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے زکریا، ہم تجھے ایک بچے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کسی کو نہیں کیا۔ زکریا کہنے لگے، میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کے انتہائی ضعف کو پہنچ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے میں نے تجھے پیدا کر چکا ہوں جب تو کوئی چیز نہ تھا۔ ناظرین، دعا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، جبکہ اللہ آپ کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور قانون یہ ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتی ہے، اور کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کی صرف یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے کہ کس چیز میں ہمارے لیے خیر ہے اور کس میں شر۔ ناظرین، اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنے بندوں کو جس انداز سے دعائیں سکھائی اور بتائی ہیں، اس سے بھی دعا کی عبودیت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ چند ایک مشہور قرآنی دعاؤں کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 128، ترجمہ، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 201، اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 286،
اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہماری پکڑ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ۔ ہمارے ساتھ نرمی کر، ہمیں درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے۔ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 8۔ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ آئیے ناظرین دعا کی اہمیت کو اب حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء العبادہ، یعنی دعا عین عبادت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا مغز عبادت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ سے اس کا فضل مانگو کیونکہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے بشرطیہ کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے 3 صورتوں میں کسی ایک صورت میں قبول فرماتا ہے، یا تو اس کی وہ دعا اسی دنیا میں قبول کر لی جاتی ہے، یا اسے آخرت میں اجر دینے کے لیے محفوظ رکھ لیا جاتا ہے، یا اسی درجہ کی کسی آفت کو اس پر آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر شخص کو اپنی حاجت خدا سے مانگنی چاہیے، حتیٰ کہ اس کی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو خدا سے دعا کرے۔ یعنی جو معاملات بظاہر آدمی کو اپنے اختیار میں معلوم ہوتے ہیں اس میں بھی تدبیر کرنے سے پہلے اسے خدا سے مدد مانگنی چاہیے، اس لیے کہ کسی معاملے میں بھی ہماری کوئی تدبیر خدا کی توفیق و تائید کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اور تدبیر سے پہلے دعا کے معنی یہ ہے کہ بندہ ہر وقت اپنی عاجزی اور خدا کی بالادستی کا اعتراف کر رہا ہے۔ ناظرین اس شعر کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ نہ جانے کب کوئی اشوب تم کو آ گھیرے، عجیب وقت ہے دستے دعا دراز رکھ۔